تو ان سے پہلے جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ وہ عائشہ کی حدیث کے متعلق، کہ عائشہ نے عائشہ کے متعلق ان سے پہلے جو شخص نے سوال کیا تھا کہ عائشہ کی حدیث، ہاں بیعت کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کیا. اچھا، تو یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ ہے دار احیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے یہ صفحہ نمبر اس میں اسکین نہیں ہوا. اچھا، یہ حدیث نمبر ہے 4912. عائشہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب عسلا عند زینب بنت جحش. سورہ تحریم کی جو ہے اس کے باب میں تفسیر میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجہ زینب بنت جحش کے ہاں کیا پیتے تھے؟ اصل نوش فرماتے تھے. وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مکس کرتے تھے، کچھ ٹھہرتے تھے، وہ ٹائم گزارتے تھے. فَوَاتَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، میں نے اور حفصہ نے آپس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے آپس میں سازش کی، ہم نے آپس میں پلان کیا ہے. کیا پلان کیا ہے؟ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ، جس ہم میں سے کسی پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوں تو ان سے کہہ دیں اکلت مغافیر انی اجد منک ریح مغافیر. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں گے، کہیں گے کہ آپ نے مغافیر ایسا مادہ ہے عرب میں جو اس کی بو بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور بو اس کی بدبو ہے. اچھا، کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا، ہم ان سے کہہ دیں گے، اور مجھے آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے ان سے یہی کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہیں مغافیر، آپ سے ہمیں بو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں نوش کیا ہے، ولیکنی کنت اشرب عسلا عند زینب بنت جحش، میں زینب بنت جحش کے گھر میں تھی، میں نے وہاں پہ اصل کھایا، مغافیر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے میرے عزیزو؟ واضح آشکار کہ عائشہ اور حفصہ دونوں مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان پہ تہمت اور ان پہ افطرا، ان پہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ خود واضح خود عائشہ روایت کرتی ہے، اور خود وہ اپنے منہ سے اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے دونوں مل کر ہم نے سازش بنایا، منصوبہ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ اور یہ تہمت اور یہ افطرا لگائیں گے کہ آپ نے مغافیر کایا ہے اور مغافیر کی بدبو آ رہی ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافیر نہیں کہا، اصل کہا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو عزیزو، جماعت عمریہ کے علماء حدیث کا اجماع ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک افتراء کرے، اس کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہے. یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن صلاح کی. ابو عامر عثمان ابن عبد الرحمن شہرسوری کی حدیث، نور الدین عطر صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 116 میں، التائب من الکذب فی حدیث الناس، جو شخص کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ کہانی سناتے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو، اگر وہ توبہ کرے دینی حدیث میں جھوٹا نہیں تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ دنیائی مسائل میں جھوٹ بولتا تھا، بچپن میں جھوٹ بولتا تھا، نوجوانی میں جھوٹ بولتا تھا، اب عالم بن گیا ہے، توبہ کیا اس نے. ٹھیک ہے نا؟ جو شخص توبہ کرتا ہے کذب سے، جو لوگوں کے کاروبار وغیرہ زندگی کے مسائل میں جھوٹ بولتا ہے،
وغیرہ من اسباب الفسق، اور جھوٹ کے علاوہ جو بھی اسباب فسق ہے ان سے توبہ کرتا ہے، تقبل روایتہ، کیونکہ ایسے توبہ کرنے والے کا شخص ہم روایت قبول کریں گے. الا التائب من الكذب متعمدا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اس نے جھوٹ تہمت لگائی ہو، وہ توبہ بھی کرے تو اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی. اس کی حدیث نہ سننے کی اجازت ہے، نہ نقل کرنے کی اجازت ہے، نہ لکھنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ فإنه لا تقبل روایته ابدا، ہرگز اس کی روایت قبول نہیں کریں گے، ہرگز روایت اس کی قبول نہیں. وإن حسنت توبته، اگرچہ اس کا توبہ کیا ہو، توبہ اس کا بہت ہی مخلصانہ توبہ ہو، پکا سچا توبہ ہے، توبہ نصوح کیا، پھر بھی روایت قبول نہیں کریں گے. على ما ذكر عن غير واحد من اہل العلم منهم احمد بن حنبل وابو بکر الحمیدی شیخ البخاری. کئی علماء نے یہ مطلب فرمایا ہے، نام ان کا ذکر کیا ان لوگوں نے، احمد بن حنبل اور غیر اس کے علماء نے. اچھا، کتاب الکفایہ فی علم الروایت تصنیف ابو بکر الخطیب، یہاں پہ باب ان الکاذب، صفحہ 117. جو شخص جھوٹ بولتا ہے فی غیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا، سألت احمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه ابدا. احمد بن حنبل نے فرمایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص نے ایک حدیث میں ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہے، حدیث روایت میں ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کیا. احمد نے کہا کہ اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس کی حدیث ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، من عقوبت الکذاب ان يرد علیہ صدقہ، کذاب کا جو راوی کذاب ہوتا ہے اس کا عقوبت یہی ہے، اس کی جو جزا یہی ہے، سزا یہی ہے کہ وہ جب اس کا صدق بھی کبھی ہم قبول نہیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، جب یہ پتا چلا، ان رافع ابن اشعث اور وغیرہ علماء نے یہ کہا ہے. اچھا، جب یہ پتا چلا، ہم نے آپ کی کتاب میں ثابت کیا کہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عائشہ اور حفصہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے ان کے اپنے اعتراف کے ساتھ. تو ان کے حدیث آپ کے علماء کے اپنے اصول حدیث کے مطابق عائشہ کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہونی چاہیے. اگر عائشہ یہ ادعا کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد میرے ابو بکر سے بیعت کی ہے، تو یہ ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. اس آیت کے متعلق ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے تفسیر برہان سے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کال لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی.